الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا داں مدد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قافية الأبدان وشفائها وقطب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه الكرام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأفخم الهمام وحزبه وبارك وسلم. وقت بہت کم ہے اور مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے اس ٹاپک پر میں اتنے شارٹ پیریڈ میں جو ہے میں کچھ آپ کے سامنے گوشت گزار نہیں کر سکتا. مجھ سے کہا گیا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے متعلق تمہیں کچھ عرض کرنا ہے. میری کیا مجال ہے کہ میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے متعلق آپ کو کچھ بتا سکوں. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا یہ مہینہ ہے اور ان کے ذکر جمیل کی محفلیں جو ہیں وہ جگہ جگہ جو ہے وہ منعقد ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ان کا ذکر جو ہے وہ ہوتا رہے گا. اور ہم تو اس ذکر کی برکت یہ پاتے ہیں کہ تھوڑی دیر جو ہے ہم ان کا نام لے لیتے ہیں تو ہمارے یہ دنیا کے کاروبار جو ہے وہ انہی کے صدقے میں اور ان کا نام لینے کے صدقے میں جو ہے دنیا کے کاروبار جو ہے وہ چل رہے ہیں. اور یہ ساری دنیا جو ہے وہ انہی اولیاء کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین کے تصرفات اور ان کی روحانیت کے طفیل میں جو ہے یہ دنیا جو ہے وہ قائم ہے اور جب تک خدا چاہے گا وہ قائم رہے گی اور ان کے نام لیوا جو ہے وہ رہیں گے، قائم رہیں گے. ان کا نام لینے کا جو ہے وہ صحیح فائدہ ان کا کیا مرتبہ ہے اس کے پیچھے اگر ہم پڑھیں گے تو ہم تھک جائیں گے لیکن ہم ان کا مرتبہ جو ہے نہیں پا سکتے. بتانا بڑی بات ہے، ہم ان کا مرتبہ پا نہیں سکتے. اور بس اتنا میں آپ کو عرض کر دوں کہ اگر دنیا میں جتنے سمندر ہیں ان کی روشنائی بنا لیجئے اور سارے پیڑ جو ہیں ان کو کاٹ کر کے سب کو قلم بنا لیجئے. اور غوث پاک تو بہت بڑے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے بہت نیچے اگر کسی اللہ کے ولی کی آپ جو ہے منقبت اور اس کی تعریف جو ہے لکھنے جائیے گا
تو یہ سارے ساز و سامان، سمندر اور روشنائیاں اور قلم، یہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اس ولی کی جو ہے اس کی ولی کا مرتبہ اور اس کی تعریف جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکے گی۔ میں نہیں کہتا ہوں، یہ قرآن کریم کا ارشاد ہے، اور قرآن کریم نے جو ہے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ تم فرما دو کہ میرا نام لینے والوں کی، جو میرا نام لے کر کے جو ہے کلمۃ اللہ بن گئے، ان کی یہ شان ہے کہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اے محبوب تم فرما دو اگر میرے رب کے کلمات کے لیے یہ سمندر جو ہے روشنائی ہو جائے تو سمندر جو ہے فنا ہو جائے گا، اور اللہ کے کلمات جو ہے وہ فنا نہیں ہوں گے۔ تو یہ تو، اور دیکھو ایک ولی کی شان جو ہے وہ کیا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم سوائی، میرے اولیاء جو ہے وہ میری چادر عظمت کے نیچے ڈھکے ہوئے ہیں، میں نے ان کو اپنی عظمت کی چادر اڑا دی ہے اور ایسا ڈھک دیا ہے کہ میں جانتا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اور غوث اعظم کو ہم پیر دستگیر کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو پیر دستگیر جو ہم کہتے ہیں تو ہم ان کی دستگیری جو ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو جو ہے وہ بتایا جائے، جس کا ڈھنڈورا پیٹا جائے، وہ دستگیری جو ہے وہ اسپریچولی جو ہے ہر شخص جو ہے ان کی دستگیری اور ان کی جو ہے مطلب کہ حمایت اور ان کی بیکنگ کو جو ہے ہر شخص جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ کیسی دستگیری فرماتے ہیں۔ ان کا خود ارشاد ہے کہ یدی علی مریدی کالسماء فی الارض، جس کے ہاتھ میں جو ہے، جس کا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں پہنچ گیا، چاہے وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لوگوں کے ذریعے سے یا خود جو ہے غوث اعظم نے جو ہے اس کا ہاتھ لے لیا، اللہ اکبر، تو اس کے لیے بشارت یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ اس مرید کے اوپر ایسا ہے جیسے کہ آسمان زمین کے اوپر جو ہے چھایا ہوا ہے، ایسا میرا ہاتھ جو ہے وہ مرید کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ اب مرید جو ہے وہ زمین پر رہے تو غوث اعظم کا ہاتھ اس کے اوپر ہے، قبر میں چلا جائے تو غوث اعظم کا ہاتھ اس کے اوپر ہے، اور قبر سے جب اٹھے گا تو غوث اعظم کے سائے کے تلے اٹھے گا، اور جنت میں جائے گا تو غوث اعظم کے سائے کے تلے رہے گا۔ تو یہ ہے ہم جو ہے تو ان کے یاد کو جو ہے منانے کا اصل فائدہ یہ ہے کہ انہوں نے جس دین کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا، اور جس دین کا آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے آج مسلک اعلی حضرت کے نام سے ہوتا ہے، یہ مسلک اعلی حضرت جو ہے حقیقت میں یہ مسلک غوث اعظم ہے، اور مسلک غوث اعظم جو ہے وہ ان کا مسلک نہیں ہے، وہ محمد الرسول اللہ کا مسلک ہے، اور محمد الرسول اللہ کا مسلک جو ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ تو اس دین کو ہم ریوائیو کریں اور اس دین پر جو ہے ہم چلیں اور ہم اس دین کو فالو کریں، اور اس دین پر جو ہے ہم فرملی جو ہے وہ قائم رہیں، اور دوسروں کو جو ہے چلنے کی توفیق جو ہے ہماری وجہ سے ہو، اور ہمارے جو ہے اخلاق سے، ہمارے کردار سے اور ہماری اس فرمنس سے جو ہے ان کو بھی جو ہے صحیح گائیڈنس ملے اور رائٹ پاتھ کی طرف اور غوث اعظم کے مسلک کی طرف، تو یہ ان کی یاد منانے کا جو ہے وہ صحیح فائدہ ہے۔ اور یہی قرآن کریم کا پیغام ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب اللہ سے ڈرتے رہو، اس میں سب بات آ گئی۔ اللہ سے ڈرنا جو ہے وہ کیسے؟ جیسے سانپ سے ڈرتے ہو، بچھو سے ڈرتے ہو، ہاتھی سے ڈرتے ہو، شیر سے ڈرتے ہو، اور جیسے جو ہے اپنے سامنے جو ہے آپ کا کوئی اینیمی ہے، دشمن ہے، اس سے ڈرتے ہو، توپ سے ڈرتے ہو، بندوق سے ڈرتے ہو، آرٹلری سے ڈرتے ہو، نہیں، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا جو ہے ان چیزوں کو جو ہے اس کے ڈر سے جو ہے کوئی نسبت نہیں ہے۔ توپ جب تک رہے گی آدمی ڈرتا رہے گا، توپ ہٹ جائے گی آدمی کا ڈر ختم ہو جائے گا، شیر جب تک رہے گا آدمی ڈرتا رہے گا، اور شیر جب جو ہے ہٹ جائے گا تو آدمی جو ہے ڈرے گا نہیں۔ لیکن اللہ کا ڈر جس کو نصیب ہو جاتا ہے تو وہ اللہ سے جو ہے لوگوں کے سامنے بھی ڈرتا ہے، جب خلوت میں ہوتا ہے جب بھی ڈرتا ہے،
اور جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو نہ شیر سے ڈرتا ہے، نہ چیتے سے ڈرتا ہے، دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہے، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرا کرتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ اکبر، ان اولیاء کرام کی اور غوث اعظم جو امام ہیں اولیاء کرام کے، ان کی صفت قرآن کریم نے بتائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو میرا ولی ہو جاتا ہے اس پر میرا پردہ پڑ جاتا ہے، یہ میری صفت ہے، اللہ کی صفت ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، رنج سے پاک ہے، خوف سے پاک ہے۔ اب جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کے اوپر اپنا جو ہے اپنی صفت کا رنگ ڈال دیتا ہوں، اس صفت کی جب تجلی پڑتی ہے تو اس کو بھی کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے، کسی چیز کا۔ تو ہم کو جو ہے قرآن کریم نے بتایا کہ اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ کے قانون کے تحت، اللہ کے رول کے تحت جو ہے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارو۔ اور پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ سچوں کے ساتھ میں رہو، سچوں کے ساتھ میں رہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک لفظ میں جو ہے اپنا سارا قانون بتا دیا کہ مجھ سے ڈرنا یہ ہے کہ میرے جو فرائض ہیں ان کو جو ہے انجام دو، میرے جو واجبات ہیں ان کو انجام دو، اور میری رسول کی جو سنتیں ہیں، جو اس کی پریکٹسز ہیں، ان کو جو ہے آپ فالو کرو اور ان کے اوپر جو ہے آپ اپنی زندگی جو ہے گزارتے رہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ جب ایسے ہو جاؤ گے تو متقی ہو جاؤ گے۔ لیکن پھر بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ سچوں کے ساتھ میں رہو۔ یہ کاہے کے لیے فرمایا؟ اس لیے کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ اوریجنل تقوی کیا ہے، اوریجنل پائٹی کیا ہے، تم کو معلوم ہو جائے۔ تم کو اللہ نے ایڈریس کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تو اوریجنل اسلام کیا ہے تم کو یہ معلوم ہو جائے، اور رائٹ بلیف کیا ہے تم کو یہ معلوم ہو جائے۔ اس لیے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم سچوں کے ساتھ میں رہو، ٹروتھفل پیپل کے ساتھ میں رہو۔ ان کے ساتھ میں رہو گے تم کو ایمان کی ڈیفینیشن معلوم ہوگی، ان کے ساتھ میں رہو گے تو اوریجنل پارٹی کیا ہے وہ تم کو معلوم ہوگا، اور جب ان کے ساتھ میں رہو گے تو تمہارے اندر جو ہے ان کی کوالٹیز اور تم کی جو ہے ان کی اور ان کی جو ہے ایٹریبیوٹس جو ہے ان کی صفات جو ہے تمہارے اندر جو ہے متجلی ہوں گی، جلوہ گر ہوں گی، تو تم ان جیسے ہو جاؤ گے۔ تم بھی جو ہے اولیاء کرام کے زمرے میں جو ہے وہ شمار کیے جاؤ گے۔ اگرچہ وہ جو ہے حقیقتاً ان جیسے نہیں ہو سکتے ہو، لیکن کچھ تو ان کا جو ہے تم کو جلوہ مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کیا ہوگا کہ ان کی دستگیری جو ہے وہ تمہارے جو ہے تمہارے کام بنائے گی، دنیا کے کام بنائے گی، اور جب تم کو جو ہے وہ سیدھا رکھے گی تو ساری دنیا جو ہے وہ تمہارے سیدھے ہو جائے، تمہارے لیے سیدھی ہو جائے گی۔ آج دنیا جو ہے وہ ہم سے کیوں ٹیڑھی ہے؟ اس لیے کہ ہم رسول کے اور غوث اعظم کے جو ہے مسلک پر اور ان کے جو ہے دین پر جو ہے ہم سختی سے قائم نہیں ہیں، ہم کچھ ٹیڑھے ہو گئے ہیں، تو دنیا جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے ٹیڑھی ہو رہی ہے۔ اگر ہم جو ہے استقامت اختیار کریں، صرف ہم اتنا کر لیں کہ رسول کے مسلک پر آ جائیں، اللہ کے دین پر آ جائیں، اور غوث اعظم کا مسلک جو رسول اللہ کا مسلک ہے اور جو اعلی حضرت کا مسلک ہے اس کو سچے طور پر جو ہے ہم اپنا لیں، تو یہ دنیا جو ہے وہ ہمارے لیے بنائی گئی ہے، کسی اور کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ ہمارے صدقے میں جو ہے یہ دنیا جو ہے اوروں کو دی گئی ہے۔ بنا ہے عیش تجمل حسین خان کے لیے، دیا ہے اور کو بھی تا اسے نظر نہ لگے۔ بنا ہے عیش تجمل حسین خان کے لیے، تو تجمل حسین خان سے مراد جو ہے تجمل حسین خان نہیں ہے، کوئی پٹھان کی ذات نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عیش دنیا کا اور یہ جو ہے دنیا کی نعمتیں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہیں، دونوں کو دے دیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کو نظر نہ لگے۔ ہمارا صدقہ جو ہے دوسروں کو دیا جاتا ہے۔ ہم دنیا پر جو ہے بڑھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم اس دنیا میں دین کو قائم کریں اور ہمارے دم قدم سے جو ہے یہ دنیا قائم رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد قافۃ الابدان وشفائها وقطب القلوب ودوائها نور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
یہ چند میں نے کلمات جو ہے آپ کے سامنے کہہ دیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.